یہ بڑا ہی حیرت کا واقعہ ہے، آپ اسے ایک مرتبہ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کہیں پر پڑاؤ کا وقت آیا تو اعلان کیا گیا کہ سارے لوگ ٹھہر جائیں اور جو ان کے ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے کر لیں، یا دیگر ضروریات کام ہیں ان سے فارغ ہو جائیں۔ تو جب سبھی صحابہ کرام نے اپنے توشیدان کھولے تو حالت یہ تھی کہ روٹی تھی، سالن نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن کسی صحابی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا کہ آقا ہم نے آپ پر سب کچھ لٹا دیا، ہم نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ زباں پر شکوائے رنج و غم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و غم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں تھا، اللہ اکبر، پھر بھی کسی کی زبان پر شکوہ و رنج نہیں تھا، شکوہ و شکایت نہیں تھی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا ہے، ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، تب بھی ہماری زبان پر شکوہ رہتا ہے، شکایت رہتی ہے، ہماری زبان پر کمپلیٹ رہتی ہے۔ تو آپ یہاں پر دھیان دیں، جو بندہ صبر کرتا ہے اس کی کیسے غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو ایک مدھو مکھی میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس آئی اور گنگنانے لگی۔ تو صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو میرے آقا سبھی کی بولی جانتے تھے اور ہر بولی کا علم تھا، میرے آقا چرند پرند جانوروں تک کی بولیاں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے میرے آقا کو علم غیب سے نوازا تھا، اور صحابی جانتے تھے کہ آقا کو ساری بولیاں آتی ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا، آقا یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، صحابی یہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آقا آپ کے صحابہ وہاں پر ہیں لیکن ان کے پاس روٹی ہے، لیکن روٹی سے کھانے کے لیے سالن نہیں ہے، آقا ہم نے قریب ہی میں ایک شہد کا چھتا لگایا ہے، آپ کسی صحابی کو ساتھ میں بھیج دیں اور وہ وہاں سے شہد لے آئیں۔ تو میرے آقا نے حضرت علی کو حکم دیا اور کہا، اے علی جاؤ اور شہد لے کے آؤ۔ تو حضرت علی اس مدھو مکھی کے ساتھ گئے اور شہد لے آئے، پھر تمام صحابی نے روٹی کے ساتھ شہد کھایا، سبحان اللہ۔ پھر ایک مدھو مکھی یا پھر کوئی دوسری مدھو مکھی آئی اور حضور کے پاس، کان مبارک کے پاس گنگنانے لگی۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا، حضور یہ آپ سے اب کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، صحابی میں نے اس سے پوچھا کہ تم شہد بناتی کیسے ہو؟ تو اس مدھو مکھی نے جواب دیا، اے سیدی ہم شہد بنانے کے لیے باغات یا پھر جنگلوں میں پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے مکھی یہ تو بتا، پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، بہت سے ایسے پھول ہوتے ہیں جن کا رس پھیکا ہوتا ہے، تو شہد یہ اتنا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس مدھو مکھی نے کہا، آقا جب ہم شہد بنانے کے لیے باغات جنگلوں میں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم واپسی ہوتے ہیں اپنے چھتے کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں جو ہماری رانی ہوتی ہے، یعنی ایک چھتا ہوتا ہے، اس میں ایک ایسی مدھو مکھی ہوتی ہے ملکہ، جو سب کو حکم دیتی ہے، یعنی جو وہ کرے گی تمام مکھیاں وہی کریں گی، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو وہ آپ پر آقا درود، آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے جو پھولوں کا پھیکا یا کڑوا رس شہد جیسا بن جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا پر درود پڑھنے کی برکت۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد میں تبدیل ہو جائے، یعنی شہد جیسا میٹھا ہو جائے، برکت کیا ہے کہ حضور پر درود پڑھنا، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک ملکہ مکھی، یعنی جو رانی مکھی ہوتی ہے، سب اس کے تابع ہوتے ہیں، سب اس کا حکم مانتے ہیں، وہ آقا کی ذات پر یعنی حضور پر درود پڑھتی ہے اور سبھی
اسے دیکھ کر درود پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس پھیکے کڑوے رس کو شہد جیسا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہر ڈاکٹر، ہر حکیم کہہ رہا ہے تمام بیماریوں کی شفا شہد میں ہے، یہاں تک کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو یہ سب میرے آقا پر درود پڑھنے کی برکت ہے۔ تو اگر جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہو اپنے آقا پر، تو اگر اس کی زندگی میں مٹھاس نہیں ہے اور اگر اس نے کثرت سے درود پڑھی تو اس کی زندگی میں بھی مٹھاس آ جائے گی، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آقا پر درود پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلتیں، برکتیں ہیں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔